السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا سیرت سیریز جو شروع ہوا تھا اس کا چیپٹر 1 ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور چیپٹر 1 آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی چیپٹر 1 کا اگلا عنوان میں آتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں نہ جانے کتنے انقلابات آئے، موومنٹ آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ ڈور قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا، یعنی سرداری اب قصی بن کلاب کے ہاتھوں میں آ گئی۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، یعنی عمارت کا نام و نشان نہ تھا، یعنی پختہ مکان لوگ نہیں بناتے تھے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر بنا لے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو کہ بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام رکھا دار الندوہ۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، یعنی مکہ کے بڑے لوگوں کو، شریفوں کو، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورے لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، تو پہلا عمارت جو بنا وہ دار الندوہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے۔ کون لوگ؟ قریش کے لوگ۔ البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دنوں میں لوگ چراغ جلاتے تھے۔ انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور ایک تقریر کی۔ فرمایا، بھائیو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے، 2 پوسٹ بنائے۔ ایک کا نام تھا سقایہ۔ اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چونکہ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں، چاہے زمزم پٹ چکا تھا، اس لیے پانی بہت کم تھا، کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا اہتمام بھی اسی شعبے کے سپرد تھا، جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ اور دوسرا عہدہ کا نام تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی۔ رفادہ کے معنی بتا رہا ہوں۔ اس سے منی اور مکے میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، یعنی ان کی مہمان نوازی کی جاتی۔ اس شعبے کی ذمہ اسی کا انتظام تھا، ان کا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں دیکھنا۔ تو خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا گیا، یہ تیسرا عہدہ تھا۔ اس کا نام تھا حجابہ۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا، یعنی چابی اسی کے پاس ہوتی۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ پوسٹ کا نام تھا حجابہ۔ تو یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بڑے محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سمجھتا گویا کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا، یعنی اب وہ اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے، تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے گئے۔ عبدالدار کون تھا؟ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں ٹرانسفر ہو گیا۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا عبد مناف۔ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑھی ہوئی تھی۔ جی، عبدالدار بھلے ہی بڑا بیٹا تھا، لیکن عبد مناف کی جو اولاد تھی نا، وہ اثر رسوخ زیادہ لوگوں میں پہچان رکھتے تھے۔
تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدے کو چھیننا ہے۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی، خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا یہ عہدے دونوں میں بانٹ دیے جائے، تقسیم ہو جائے۔ تقسیم ہوئی تو جو آل مناف تھے ان کے حصے میں سکایا اور رفادہ آیا، اور عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے بھی تھے اور قوم میں حد العزیز تھے، لوگوں کے پسند تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم ایسے بھی بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائے۔ جی، ایکسپورٹ، اب یہ معاملہ شروع ہوا، ایکسپورٹ امپورٹ ہاشم نے شروع کروایا، اور وہاں تجارت کرے۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ شام یعنی آج کا سیریا۔ تو گرمیوں میں قافلہ شام کی طرف جاتا بزنس کے لیے، اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ یعنی رومن امپائر جو تھے، امپیرر تھے اس وقت کے، ان سے انہوں نے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ اسی طرح حبش کے جو بادشاہ تھے یعنی ایتھوپیا کے نجاشی، ان سے بھی اسی طرح کا انہوں نے فرمان حاصل کیا۔ کس نے؟ ہاشم نے۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہ ان کو آفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار تو گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، پولیٹیکل کانٹریکٹ بھی کیے اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی کانٹریکٹ کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے، اطمینان ہو گیا اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں زبردست قحط پڑا۔ قحط آپ جانتے ہیں، فیمائن یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اکال۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائی۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ ہیشم کے معنی ہی ہوتے ہیں چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہا، لوگ ہاشم نام سے ہی ان کو جانتے تھے۔ اس طرح سے یہ عنوان مکمل ہوا۔ ایک بار اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہاں سب سے پہلے جو سردار جنہوں نے یہ ہمت کی کہ عمارت بنوائی جائے وہ قصی بن کلاب تھے۔ قصی بن کلاب جو ہے انہوں نے 2-3 پوسٹ قائم کیے، جس میں سکایا تھا، جس میں رفادہ تھا، جس میں حجابہ تھا، اور اس کے سارے ذمہ دار وہ خود بنے۔ تینوں عہدے کافی محترم مانے جا رہے تھے، اور یہ عہدے جس کے پاس ہوتے وہ بڑے لوگ مانے جاتے تھے۔ قصی کے پھر عمر دراز ہونے کے بعد یہ ٹرانسفر ہو گیا ان کے بڑے بیٹے عبدالدار کے پاس۔ قصی کے ایک اور بھی بیٹے تھے جن کا نام عبد مناف تھا، یعنی عبدالدار کا بھائی۔ تو ان کی اولاد کو بڑا رسوخ تھا۔ عبدالدار کی اولاد میں سے جو اولاد تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ اب یہ عہدہ ان کے پاس آ جائے۔ جو کشمکش ہوئی، جنگ کے سلسلے شروع ہو جانے کے تھے کہ پھر طے ہوا کہ نہیں، اس کو بانٹ دیا جائے۔ تو جو عبد مناف جن کا بہت رسوخ تھا، ان کے حصے میں سکایا اور رفادہ آ گیا، جس میں عبد مناف کے جو ایک بیٹے تھے ہاشم، ان کا چرچا زیادہ تھا، اور اس نے بہت بڑے کام کیے کہ مکہ کے لوگوں کو بزنس سے جوڑا۔ یمن اور سیریا میں بزنس کرنے جاتے تھے گرمیوں اور سردیوں میں، اور لوگوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، غریبوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئے۔ اس طرح سے ہاشم جو ہے وہ بڑے فیمس ہو گئے۔
اور یہ ہاشم نام ان کو کیسے پڑا یہ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہاشم تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ خاندان بڑھتے بڑھتے کیسے مطلب سے لے کر پھر عبداللہ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں شریک رکھیے، ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدے اٹھا سکیں، اور آپ کے نام ایک نیکی تو ضرور لکھا جائے انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔